رات کی تاریکی دم توڑی تھی۔ باد صبا کی آمد کے ساتھ ہی مختلف پرندوں کی آوازیں ایک پرسکون سا سما باندھ رہی تھی۔ ننگے پاؤں گھاس پر چلتے ہوئے عمر کو محسوس ہو رہا تھا جیسے شبنم کی ٹھنڈک پاؤں کے تلوؤں سے داخل کو اس کے ذہن تک پہنچ رہی ہو۔ سینے سے قرآن لگائے باغیچے میں لگے پھولوں کے درمیان بنائی محسوس جگہ پر بیٹھا اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر قرآن کھولنے لگا۔ اچانک ایک خیال آیا اور اس نے قرآن کو دونوں ہاتھوں میں لے کر دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر اس نے دعا کی، یا اللہ، یہ آپ کا کلام ہے اور آپ کا اس میں فرمان ہے کہ میں اس کے ذریعے بعضوں کو گمراہ کرتا ہوں اور بعضوں کو ہدایت دیتا ہوں، بس اے میرے پروردگار اسے میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا اور اس کے اسرار و رموز میرے اوپر کھول دے۔ مختصر سی دعا کے بعد اس نے تلاوت شروع کر دی۔ ایک آیت پڑھتا، اس کا ترجمہ دیکھتا، پھر اس پر غور و فکر کرتا۔ ایک آیت پڑھی تو اس کا ترجمہ دیکھا وہ چونک گیا اور یہ آیت اور اس کا ترجمہ اس کے ذہن سے چپک گیا۔ اس نے آگے پڑھنے کی کوشش کی مگر بار بار یہی آیت اس کے ذہن میں چلنے لگی۔ اس نے بہت کوشش کی آگے سوچنے کی مگر نہ جانے کی یہ ایک آیت اس کے ذہن سے اتر ہی نہیں رہی تھی۔ انہیں قرآن باندھ گیا اور سینے سے لگا کر قریب موتی کے ایک سفید پھول کو انگلی کو ہلکے سے لمس کے ساتھ چھیڑتے اس آیت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ بھلا خبریں کیسے بیان کی جاتی اور زمین کیسے خبریں نشر کرے گی؟ عمر نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ ایک نیوز اینکر ہوتا ہے، وہ بڑے جوش و خروش سے شروع کرتا ہے، ایک تازہ ترین خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ نیوز اینکر کا چہرہ غائب ہوتا ہے، ایک ویڈیو چلنا شروع ہو جاتی ہے جس میں ایک کیمرہ مین ایک لائیو ویڈیو دکھانا شروع کرتا ہے۔ کوئی سین چل رہا ہوتا ہے، کچھ لوگ بھی وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ رپورٹر بڑے جوش و خروش سے وہاں موجود لوگوں سے سوال پوچھنا شروع کرتا ہے اور وہ لوگ گواہی دیتے اور بیک گراؤنڈ بناتے نظر آتے ہیں۔ گواہی کے لفظ سے عمر چونکا، اس کا مطلب ہے زمین کی خبروں سے مطلب گواہی ہے، لیکن یہ گواہی ایک رپورٹر کی طرح اکیلی نہیں دے گی اور گواہ بھی موجود ہوں گے۔ عمر کے ذہن میں ایک اور جماکہ سا ہوا، اسے یاد ہے کہ ہاں، ہاتھ پاؤں اور جسم کے حصے بھی نیک اور بد اعمال کی گواہی دیں گے، اور کتنے گواہ ہوں گے اس نے سوچا، مگر وہ کوئی گواہ اس کے ذہن میں نہ آئے۔ اچھا، آج کیا سائنس اسے مانے گی کہ زمین بھی گواہی دے سکتی ہے؟ ایک اور خیال نے عمر کے ذہن میں آیا تو وہ بے چین ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور تیز چلتا ہوئے اپنے کمرے میں پہنچا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے لیپ ٹاپ کھولا، زمین کی گواہی کو سائنس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر جیسے جیسے وہ سرچ کرتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ کچھ لمحے وہ سکتے کی سی کیفیت میں رہا، پھر کرسی سے ٹیک لگائی اور لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اللہ اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیدر سپاہی کے ساتھ چلتا ہوا تھانے کی طرف جا رہا تھا۔ سپاہی بار بار مڑ کر حیدر کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے حیدر کوئی عجوبہ ہو۔ آخر سپاہی سے رہا نہ گیا تو اس نے حیدر سے پوچھا، اوئے کی شے تم؟ حیدر ایک ثانیے کے لیے چلتے چلتے رکا اور پھر سپاہی کی طرف دیکھ کر کہا، چچا ادھر کان لاؤ، میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ سپاہی ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن پھر حیدر کے قریب آ کر جھک گیا اور کہا، ہاں ہوں دس۔ چچا میں ایک جن تھا، لیکن بڑا شرارتی تھا، اس لیے سزا کے طور پر مجھے ایک بچہ بنا کر جہاں بھی بھیج دیا گیا۔ حیدر نے سنجیدہ ہو کر اتنے رازدارانہ لہجے میں کہا کہ کچھ لمحوں کے لیے تو سپاہی بھی تھرٹھا گیا، مگر حیدر کی زیر لب مسکراہٹ دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ انہیں بھی احتیاط فرمانے کے لیے ہاتھ گھمائے، لیکن مخالف سمت سے حیدر نے جھک کر اپنا ہاتھ بہر سپاہی کے ہاتھ پر مار کر ہائی فائی کر دیا، تو تھانے چل بیٹا، پھر دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ سپاہی نے دانت بینتے ہوئے کہا۔ دونوں چلتے ہوئے تھانے کی حدود میں داخل ہوئے تو حیدر نے دیکھا سامنے والی کرسی پر تھانے دار بڑے کروفر سے بیٹھا تھا، جبکہ اس کے سامنے پڑی میز کی ایک طرف 3 آدمی اور 3 لڑکے بیٹھے تھے۔ لڑکوں کے چہروں پر مختلف جگہ پٹیاں چپکی تھی۔ وہ بشیرے لے کر نہیں آیا ہان کو؟ تھانے دار نے اونچی آواز میں سپاہی سے پوچھا۔ سر، اس نے بس اس بچے کو بھیج دیا، بلکہ یہ بچہ خود آیا اور اپنے ابو کو منع کر دیا اس نے آنے سے، اور کہہ رہا تھا کہ میں خود ہی ہو کر آیا۔ تھانے سے سپاہی بشیر نے طنزیہ انداز سے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھانے دار اور وہاں بیٹھے سب افراد حیرت سے حیدر کی طرف دیکھنے لگے۔ حیدر ان سب سے بے نیاز آگے بڑھا، میز کی دوسری طرف والی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔
تھوڑی دیر تو تھانے دار کو سمجھ آئی کہ وہ کرے، مگر چند لمحوں بعد تھانے دار کے چہرے پر طیش اور غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اٹھ اوپر، ادھر کھڑا ہو، ایس ایچ او ڈانٹتے ہوئے حیدر سے کہنے لگا۔ میں ملزم ہوں، مجرم نہیں، اسے جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا تب تک میرے بھی وہی حقوق ہیں۔ ٹرین کے حیدر نے میز کی دوسری جانب بیٹھے لوگوں کی طرف اور ان کے سامنے پڑے لوازمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چچا باہر ریڑھی والے سے ایک گنے کا جوس تو لیتے آئیے۔ حیدر نے تھوڑی دور کھڑے ایک سپاہی سے کہا تو وہ حیدر سے منہ پھاڑے حیدر کی طرف دیکھنے لگا۔ غالباً سوچ رہا ہوگا لوگ یہاں آ کر ہماری خوش آمدید اور خدمتیں کرتے ہیں اور یہ بچہ ہم سے اپنی خدمت کو کہہ رہا ہے، تجھے تو میں پلاتا ہوں جوس۔ تھانے دار بڑک اٹھا، حیدر کی طرف بڑھا، قریب آ کر تھانے دار جو ہی قریب آ کر تھپڑ مارا تو حیدر بجلی کی سی تیزی سے بیک فلپ لگا کر کرسی کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ تھانے دار کا مارا گیا تھپڑ کرسی کی پشت پر پڑا اور کرسی الٹ کر زمین پر جا گری۔ اچھا ٹھیک ہے، نہ پلاؤ، حیدر نے اتنے اطمینان سے کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تھانے میں موجود سب افراد ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تھانے دار حیدر کو ایسے دیکھے تھے جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اوئے بشیرے او اسلم، پکڑو اس کتے کے پلے کو، بند کرو اس کو حوالات میں۔ اوئے منشی، تو درج کر FIR، اس کی تیزی تو میں نکالوں گا۔ اپنے ہاتھوں سے تھانے دار خفت اور غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ ایک منٹ، میرے لیے آپ کے پاس سرپرائز ہے SHO صاحب۔ حیدر نے اپنے موبائل پر چھیڑ چھاڑ کر کے موبائل کی سکرین تھانے دار کے آگے کر دی۔ تیری سرپرائز کی تو ایسی کی، مگر موبائل کی سکرین پر نظر پڑتے ہی تھانے دار کی زبان ایسے بند ہو گئی جیسے چابی والے کھلونے کی چابی ختم ہو گئی ہو۔ تھانے دار کی آنکھیں پہلے تو بے یقینی سے پھیلی، پھر اس نے جبڑ کر موبائل حیدر سے چھینا اور آس پاس گھبرا کر دیکھنے لگا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر موبائل سکرین کی طرف دیکھنے لگا، اس کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ تھانے دار نے تیزی سے موبائل پر اپنی انگلیاں چلانے لگا تو حیدر بول اٹھا، کوئی فائدہ نہیں، میں نے ٹائمنگ لگائی ہوئی ہے اور ٹھیک 21 منٹ بعد یہ اپلوڈ ہو جائے گی سوشل میڈیا پر۔ پھر حیدر نے کرسی اٹھا کر سیدھی کی اور آرام سے اس پر بیٹھ گیا اور دو سپاہی جو حیدر کو حوالات میں ڈالنے آئے تھے ان میں سے بشیرے کو کہنے لگا، چچا بشیر، ایک گنے کا جوس تو لے آؤ۔ دونوں سپاہی گڑبڑا کر کبھی تھانے دار کو دیکھنے لگتے تو کبھی حیدر کو۔ جاؤ لے آؤ، تھانے دار نے مدھم سی آواز میں کہا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک بچہ آتا ہے، پورے تھانے کو تماشا بناتا ہے، پھر اسی کے ہاتھ عدالت ہونے لگتی ہے۔ لگتا ہے اب تھانے دار ایک بچے سے بلیک میل ہو رہے ہیں، اب تک خاموش تماشائی بنے رہنے والے سے کمال کے والد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ کے لیے بھی ایک سرپرائز ہے، حیدر نے کہا تو کمال کے ابو نے چونکا حیدر کی طرف دیکھا۔ حیدر اٹھا اور تھاندار کے ہاتھوں سے چھینے کے انداز میں موبائل پکڑا اور اس پر کچھ کرنے لگا۔ آپ ادھر آ کر دیکھ لیجیے، آخر کچھ راز اپنوں سے بھی چھپانے پڑ جاتے، حیدر نے کہا تو کمال کے ابو کشمکش کے عالم میں سوچنے لگے، پھر اٹھ کر حیدر کے پاس آ گئے۔ حیدر نے موبائل سکرین آگے کر دی۔ پہلے تو ان کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، لیکن جیسے جیسے وہ آگے دیکھنے لگے ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے خاموشی سے موبائل حیدر کو پکڑایا اور جھکے کندھوں کے ساتھ کمال کی طرف بڑھے۔ کمال کے قریب پہنچ کر ان کا ہاتھ گھوما اور پوری قوت سے کمال کے منہ پر تھپڑ کی صورت جا لگا۔ نہ صرف کمال بلکہ باقی سب ہکا بکا ہو کر کمال کے والد کی طرف دیکھنے لگے۔ معذرت سر، ہم اپنی درخواستیں واپس لیتے ہیں، ہمیں کوئی FIR نہیں کٹوانی۔ چل تجھے تو میں گھر جا کر پوچھتا ہوں، کمال کے والد نے کمال پر بھڑکتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کر ساتھ ہیں؟ دانش کے ابو سے نہ رہا گیا تو وہ بول پڑے، لیکن ان کی بات کاٹ کر کمال کے ابو بولے، آپ کو میں گھر جا کر سب کچھ بتا دوں گا، فی الحال یہاں سے چلیے۔ کہہ کر کمال کے ابو باہر کی طرف چل پڑے۔ ان کے ساتھ آئے باقی لوگ بھی نہ سمجھتے ہوئے الجھتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑے۔ اندر گنے کا جوس لاتا بشیر حیدر سے ان کو جاتا دیکھنے لگا۔ کیا انہوں نے ڈاکٹ بنوا کر رزلٹ لے لیا تھا؟ تبھی FIR درج ہو سکتی تھی۔ حیدر نے جوس کی سپ لیتے ہوئے کہا تھانے دار سے پوچھا تو تھانے دار حیرانی سے حیدر کی طرف دیکھنے لگا۔ پہلے وہ ویڈیو کی اپلوڈنگ کینسل کرو، تھانے دار نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ حیدر نے فون پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، ہو گئی کینسل، لیکن جس دن مجھے کچھ ہوا اس دن اپلوڈ ہو جائے گی۔ اب میرے سوال کا جواب دو، ہاں ڈاکٹ بنوا کر لے گئے تھے یہاں سے اور پھر ڈاکٹر سے رزلٹ لے کر آئے تھے؟ تھانے دار نے ہونٹ بیندے ہوئے کہا، کیا تم قانون پڑھے ہو؟
थाने दार ने बागौर हैदर को देखते हुए पूछा, नहीं, मैं कानून बना रहा हूँ। हैदर ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा। जब हैदर बाहर निकल रहा था तो उसने बशीर अपने साथी से कह रहा था कि ये बच्चा रास्ते में बता रहा था कि ये जिन है, इसे सजा के तौर पर बच्चा बना दिया गया है। पता नहीं आगे से इसके साथी ने क्या कहा। हैदर मुस्कुराता हुआ दरवाज़ा पार करके बाहर आ चुका था। उमर डीसीओ साहब के घर मधु था। वो इशा की नमाज़ पढ़कर डीसीओ तारक साहब के घर के बाहर घर पर पहुंच गया था। बैल बजाने पर गेट की खिड़की से एक पुलिस की वर्दी मलबूस कार ने बाहर जाकर सवालिया अंदाज में उमर की तरफ देखा तो उमर उसके बोलने से पहले बोल उठा, मेरा नाम उमर है, मुझे यहाँ आने की दावत दी गई थी। गार्ड ने कुछ बोले बगैर गेट खोल दिया। उमर की रहनुमाई करते हुए ड्राइंग रूम में छोड़ गया। ड्राइंग रूम में तारक साहब किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। उमर को देखा बोले, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, आओ बेटा बैठो। उन्होंने उनका उमर का इस्तकबाल करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उमर ने कहा तो तारक साहब ने छिम का कहा, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उमर बैठा ही था कि एक मुलाजम जूस का गिलास लेकर अंदर आ गया। उमर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर जूस का गिलास पकड़ा और हल्के हल्के सिप लेने लगा। और सुनाओ कैसी चाल लड़की है, यूनी तुम्हारी लास्ट सेमेस्टर है ना तुम्हारा? तारक साहब ने शुगुफ्तगी से पूछा। जी लास्ट सेमेस्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है, उमर ने जवाब दिया। वो यहाँ आने से कतरा रहा था मगर एक बात सोच कर उसने हामी भरी थी कि खाने की दावत कबूल करना भी सुन्नत है। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला, एक नफीस सी खातून अंदर दाखिल हुई। ये मेरी बेगम है रेहाना। क्या हाल है बेटा? क्या हाल बेटा? तारक तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। रेहाना बेगम ने उमर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का करम है। उमर ने नज़र झुकाकर अदब से जवाब दिया, खाना लगा हुआ है, आओ पहले खाना खा ले। रेहाना ने उमर से कहा। कुछ ही देर में वो डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। डाइनिंग टेबल पर बैठे तो एक 19 साल नौजवान जिसके साथ जीन्स की पैंट और लॉन्ग शर्ट में मलबूस गले में दुपट्टा डाले 17 साल लड़की थी। दोनों ने आकर अपनी अपनी कुर्सियां संभाली। उमर की तरफ देखा, हेलो कहा और रस्मन हाल चाल पूछा। उमर ने लड़की की तरफ ना देखते हुए जवाब दिया, ये मेरा बेटा है दानियाल और ये मेरी बेटी ईमान है। तारक साहब ने तारीफ करवाते हुए कहा, आलियान बेटा जल्दी और गेम बाद में खेल लेना। रेहाना बेगम ने ऊंची आवाज़ में अपने तीसरे बेटे को पुकारा। मुंह बसोरता, गले में हैंडफोन्स डाले, हाथ में टैब पकड़े एक 14 साल बच्चा दानी पर बैठा और उमर की तरफ देखकर उसने कहा, मोस्ट वेलकम टू आवर होम। उमर ने जवाब में शुक्रिया कहा। चलिए शुरू करें, तारक साहब ने कहा। उमर ने कदरे बुलंद आवाज़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर खाना शुरू करने से पहले की दुआ पढ़ी। मकसद उसका ये था बाकी साहब भी अगर ना पढ़ी हो तो पढ़ ले। ये दुआ पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है? 14 साल आलिया ने लापरवाही से पूछा। बेटा इससे खाने में बरकत होती है, तारक ने जवाब दिया। और ये बरकत कैसे होती है और क्या होती है? ईमान ने पूछा। तारक बेटा ये सुन्नत है, सवाब होता है। दानियाल वैसे पापा खाने तो वैसे का वैसा ही है ना, दुआ पढ़ने से इस पर तो कोई असर नहीं होता ना। उमर आयशा से अक्सर होता है। असर होता सब ने चौंका उमर की तरफ देखा। आलियान हैरत से, तुम्हारा मतलब है दुआ पढ़ने से खाने पर असर पड़ता है, इसमें तब्दीली आती है? उमर ना सिर्फ खाने पर असर होता है बल्कि हर चीज़ पर असर होता है। इस प्लेट पर, इस मेज़ पर, इस ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ पर एक लम्हे के लिए सब खाना छोड़कर उमर को देखने लगे। आलियान कैन यू एक्सप्लेन? रेहाना ओ प्लीज़ सब खाना खा लो, बाद में ये सब बहस करते रहना। सब ने मिलकर खाना खा लिया तो आलियान जो कब से इंतज़ार कर रहा था फ़ौरन बोल पड़ा, आप बताइए कैसे असर पड़ता है? उमर, जो भी अल्फाज हम बोलते हैं वो ज़ाया नहीं होते बल्कि उसका हर चीज़ पर असर पड़ता है। पानी साइंसदान था, उसने एक किताब लिखी, द हिडन मैसेज इन वाटर। उस किताब में उन्होंने पानी को अपनी लेबॉर्ट्री में बर्फ़ के ज़र्रात यानी क्रिस्टल की शक्ल में जमाने का काम शुरू किया। उस मकसद के उसने डिस्टिल्ड वाटर, नलके के पानी और दरिया और झील के पानी के नमूने लिए और उन्हें बर्फ़ के ज़र्रात यानी क्रिस्टल्स की शक्ल में जमाया। उस तजर्बे से उससे मालूम हुआ कि पानी अगर बिल्कुल खालिस हो तो उसके क्रिस्टल बहुत खूबसूरत बनते हैं, लेकिन अगर खालिस ना हो तो क्रिस्टल सीधे से बनते ही नहीं या बहुत बद शक्ल बनते हैं। उसने देखा कि डिस्टिल्ड वाटर से खूबसूरत क्रिस्टल बने, साफ़ पानी वाली झील के पानी से भी क्रिस्टल बने, लेकिन नलके के पानी से क्रिस्टल बिल्कुल ही नहीं बने क्योंकि उसमें क्लोरीन और दूसरे जरासीम कश अज्जा शामिल थे। उन्हें एक को तजर्बा किया, मैं पानी के मुख्तलिफ नमूने लिए और चंद हफ्तों तक हर नमूने को अलग अलग रखा। वो हर
نمونے کے آگے کھڑا ہو کر مختلف الفاظ بولتا، کسی نمونے کے سامنے کھڑا ہو کر تھینک یو کہتا، کسی کے آگے کھڑا ہو کر گالیاں نکالتا اور برا بلا کہتا۔ اپنی لیبارٹری میں موجود لوگوں کو بھی اس نے ایسا ہی کرنے کے لیے کہا۔ پھر جو نتیجہ نکلا وہ حیران کن تھا۔ یہ عمل 25 دن جاری رہا۔ 25ویں دن دونوں بوتلوں کے پانی کو برف بنانے کے عمل سے گزارا گیا۔ نتائج حیران کن تھے۔ جو خالص پانی تھا اس سے پہلے اسی پانی سے بہت خوبصورت کرسٹل بنے تھے۔ کرسٹل تو بن گئے لیکن انتہائی بدشکل۔ ڈاکٹر اموتو کے کہنے کے مطابق یہ کرسٹل اس پانی کے کرسٹل سے ملتے جلتے تھے جن پر ایک مرتبہ انہوں نے ستان یعنی شیطان لکھ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن وہ پانی جس سے پہلے کرسٹل نہیں بنے تھے اس مرتبہ اس پر تھینک یو لکھا ہوا تھا، اور کئی لوگ 25 دن تک اس پانی کو دیکھ کر تھینک یو کہتے رہے تھے۔ اس پانی سے بہترین اور خوبصورت کرسٹل بن گئے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ پانی باتوں کا بھی اثر لیتا ہے، ویسے ہی ماہیت اپنا لیتا ہے، اچھی باتوں سے اچھی ماہیت، بری باتوں سے بری۔ سب حیرت سے منہ بھرے عمر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عالیہ نے جلدی سے ٹیب پر انگلیاں چلائیں اور پھر چلایا۔ ہاں واقعی یہ کتاب موجود ہے گوگل پر، اور 2004 میں یہ نیو یارک کی بیسٹ سیلر بک تھی۔ بہت زیادہ خریدی گئی تھی۔ عمر جب ہم پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں کس طرح برکت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے پینے کی چیز پر سورۃ فاتحہ یا کوئی بھی کلام پاک پڑھتے ہیں تو پانی کی ماہیت کس طرح تبدیل ہو کر پینے والی شفا دیتی ہے۔ جب ہم روٹی کے حلقے پر اللہ کا نام پڑھ کر کھاتے ہیں تو وہ کس طرح ہمارے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور تجزیہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہم کھانے پینے کی اشیاء سامنے رکھ کر جو بولتے ہیں اور جو سوتے ہیں ہمارے کھانے کا اس پر بھی اثر ہوتا ہے۔ منفی سوچ، منفی باتوں کا برا اثر اور اچھی باتوں کا اچھا اثر۔ کھانے کے دوران لوگوں کی غیبت کریں گے تو کھانا برا اثر لے کر ہمارے پیٹ میں جائے گا۔ اگر ٹی وی ڈرامے یا فلمیں دیکھتے ہوئے کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا ہمارے پیٹ میں جا کر بھی ویسا ہی اثر دکھائے گا۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر ہر کام شروع کرو، کھانا خاموشی سے کھاؤ۔ مان امیزنگ ریحانہ بیٹا، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی بولتے ہیں بے جان چیزوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ عمر جی بالکل یہی وجہ ہم جب کسی ایسی جگہ جائیں جہاں عبادت ہوتی ہو یا نیک کام ہوتا ہو وہاں جا کر بیٹھ کر ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، کیونکہ وہاں موجود چیزوں نے اچھا اثر لیا ہوتا ہے۔ دانیال متاثر ہو کر چلو مان لے کے کھانے پر اثر ہوتا ہے، اس کی آپ نے ایک سائنسی ثبوت بھی پیش کیا۔ بے شک اس کے حق میں بھی اور اس کی مخالفت میں بھی بحث ہوتی رہی ہے، مگر کیا بے جان چیزوں پر اثر کے حوالے سے بھی سائنسی ثبوت ہے؟ عمر جی بالکل ہے۔ یہ تجسس سے عمر کی طرف بغور دیکھنے لگے۔ عالیہ نے گلے سے ہیڈ فونز اتار کر سر پر رکھ دی۔ عمر جس نے 9 اور 10 کلاس سائنس کے سبجیکٹ کے ساتھ پڑھی ہوگی، اس نے آف کنزرویشن آف انرجی ضرور پڑھا ہوگا۔ ہاں پڑھا ہے، سب نے بیگ کو کہا، یہاں تک کہ طارق صاحب اور ان کی بیگم نے بھی۔ تینوں بچوں نے اپنے امی ابو کو دیکھا۔ ہسبینڈ عمر اصلاح کی کیا تعریف ہے ایمان؟ عمر سادہ الفاظ میں یہ بات کچھ اس طرح کہ اصلاح کے مطابق انرجی کو نہ تو آپ پیدا کر سکتے اور نہ ہی اس کو ختم کر سکتے۔ یہ بس ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے مثلا آپ ایک کاغذ جلاتے تو اس کاغذ کی جو انرجی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، بس اپنی شکل تبدیل کر لیتے، اس کی ہیٹ آبی بخارات جذب کر لیتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں چلتی جاتی ہے اور باقی میٹیریلز اور کاربن راہ کی صورت میں باقی رہ جاتی ہے، مطلب ساری انرجی کی شکل تبدیل ہوگی مگر انرجی کو آپ ختم نہیں کر سکے۔ اب کوئی بتائے گا کہ آواز کی کیا تعریف ہے؟ دانا سادہ الفاظ میں یہ کہ ساؤنڈ از اے فارم آف انرجی۔ عمر جی بالکل، جب یہ بات کہی جاتی ہے سب سائنسدان اس پر متفق ہے تو آواز بھی انرجی ہوتی ہے۔ جیسے ارد گرد کی چیزیں اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہیں، آواز ختم نہیں ہوتی، بس اس کی فارم تبدیل ہوتی ہے اور یہ ارد گرد کی چیزوں میں جذب ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں باقی سائنس میں لا کا درجہ رکھتی ہے، اور سائنس میں کوئی تھیوری یا ہائپوتھیس لا تب بنتا ہے جب بار بار اس پر تجربات کر کے اس کو درست پایا جائے اور کوئی بھی سائنسدان اس کے خلاف نہ جا سکے، اس کو غلط ثابت نہ کر سکے تو وہ چیز سائنس میں لا بن جاتی ہے۔ اب اگر انرجی لا درست ہے تو پھر یہ بھی درست ہے کہ آواز کبھی گم نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی، بس اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہے۔ سب حیرت اور انکشافات کے سمندر میں ڈوب چکے تھے۔ طارق بیٹا، یہ دونوں لا کے درمیان تم نے کمپیریزن کیا ہے اور ان دونوں کو ریلیٹ کیا ہے، یہ کس سائنسدان نے کیا ہے؟ عمر میں نے تو ابھی تک ایسا کوئی سائنسدان نہیں دیکھا جس نے
ان دنوں کو ایسے جوڑا ہو طارق، پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ عمر مسکراتے ہوئے بس ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہ سب کچھ جڑتا چلا گیا۔ طارق ہمیں بھی تھوڑا سمجھاؤ۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، ترجمہ: اس دن وہ زمین ابری خبریں بیان کرے گی، زمین ہماری آوازیں جذب کر رہی ہے اور قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اس سوچ سے میں نے اپنی تحقیق شروع کی تو ایک نئے جہاں کے نئے در کھلتے گئے۔ صرف زمین ہی نہیں، ہمارا پورا جسم بھی یہ جذب کر رہا ہے، آس پاس کی چیزیں بھی نوٹ کر رہی ہیں۔ یہ سب قیامت والے دن اچھے برے کاموں کی گواہ بنے گی۔ سارے یہ باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ چھوٹی سی آیت کا مطلب اتنا وسیع بھی ہو سکتا ہے۔ دانیال ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے: اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ ہیں؟ عمر: نہیں، قرآن بہت آگے اور سائنس بہت پیچھے۔ ایمان وہ کیسے؟ عمر: سائنس کی آواز کے متعلق تو تھیوریز ہے، لیکن اس بات کی ایک وجہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ گواہی تب دی جاتی ہے جب کچھ سنا ہو، دیکھا ہو۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو بنا آواز کے بھی ہوتے، مثلا کسی کو کچھ بولے بغیر رشوت دے دینا، چوری کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ارد گرد کی ساری چیزیں سن کر بھی جذب کر رہی ہیں اور دیکھ بھی رہی ہیں، اس لیے تو وہ بنا آواز کے گناہ یا نیکی کی گواہ بنے گی۔ سادہ لفظ میں ہر چیز ہماری ویڈیو بنا رہی ہے آواز کے ساتھ۔ سائنس اس بارے میں خاموش ہے۔ سائنس تو 500 سوال پہلے بھی خاموش تھے جب آواز کے متعلق تھیوریز کا علم ہی نہیں تھا۔ آج تو اسی آواز کو بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے ساؤنڈ ہیلنگ کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں یہ انکشافات بھی ہو جائیں کہ ہمارے ہر پل کا عکس چیزوں پر پڑتا ہے۔ مگر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تقریباً 1450 سال سے سب کچھ بتا رہا، جو نشانیاں بتاتا ہے وہ عقل والے سمجھتے ہیں۔ ایسے تو سائنس آج تک حیران ہے کہ زمزم کنویں میں کئی کیوں نہیں رہتی، وہاں آبی جانور اور پودے کیوں نہیں پائے جاتے۔ زمزم پانی کا قطرہ جس پانی میں ڈالے وہ سادہ پانی ہی آب زمزم کی خصوصیت کیوں حاصل کر لیتا ہے؟ عالین بابا، اٹس سو امیزنگ۔ میں قرآن کا مطالعہ اور تحقیق کرنا چاہتا ہوں اور اس فیلڈ کو فیوچر میں اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان، تم اکیلے نہیں، میں بھی اب یہی کرنا چاہتی ہوں۔ دانیہ، تم دونوں کا ساتھ تو نہیں چھوڑ سکتا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ مسٹر عمر، تھینک یو سو مچ۔ ہمیں اس طرح قرآن کا علم نہیں تھا، آپ نے ایک حیرت انگیز پہلو سے روشناس کروایا۔ اس رات جب ڈیزی او طارق صاحب عمر کو گیٹ تک چھوڑنے آئے تو اپنا خاص نمبر لے کر کہا، کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو رابطہ کر لینا۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارا آنا اتنا فائدہ مند ہوگا، آتے رہنا۔ عمر خدا حافظ کہہ کر کچھ ہی دور چلا ہوگا کہ موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو بابا کا نمبر تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی تو بابا نے سلام کر کے حال چال پوچھنے لگے۔ جواب میں عمر نے آج کی ساری روایات سنا دی۔ اس سے بابا کی آواز سنائی دی، ماشاءاللہ کے سب سے اہم اور سب سے بڑے دو گواہوں کو تو بھول ہی گئے۔ عمر نے یہ سن کر کہا، فرشتے؟ بابا نے ہنس کر کہا، نہیں، جب ملو گے تب بتاؤں گا۔ عمر نے حیرت سے سوچنے لگا، ضمیر، جسم، فرشتے، ان سے بڑھ کر اور کون سے دو بڑے اور اہم گواہ ہیں؟ حتیجہ نے مسکرا کر عائشہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، پتہ ہے جب قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو۔ اس آیت میں 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 عدل و احسان، نمبر 2 رشتہ داروں سے حسن سلوک، نمبر 3 بے حیائی کی ممانعت۔ ان تینوں چیزوں میں ہر فرد، ہر قوم، ہر ملک کی ترقی کا راز چھپا ہے۔ اس بات پر عائشہ نے نظر اٹھا کر حتیجہ کو دیکھا، یہ بھی عمر جیسی ملتی جلتی باتیں کر رہی تھی۔ عائشہ حیرت سے رشتہ داروں سے حسن سلوک اور بے حیائی کی ممانعت سے قوم اور ملک کی ترقی کا لینا دینا۔ حتیجہ مسکراتے ہوئے، پتہ ہے قرآن کو ایک زندہ معجزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی ایک آیت کو اگر کھولا جائے تو صرف ایک آیت ہی دریا کو نہیں، سمندر کو کوزے میں بند کر دیتی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں ایسا ردم، ایسا چناؤ، ایسی باریکی، ایسی فصاحت اور ایسی گہرائی ہے کہ عرب والے بڑے بڑے شاعر پکار اٹھتے تھے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے عرب والوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس قرآن جیسی ایک آیت تو بنا کر دکھاؤ، لیکن وہ نہ بنا سکے، حالانکہ وہ بہت فصیح تھے۔ لیکن قرآن کی ایک آیت جتنی گہرائی والی ایک لائن وہ نہ بنا سکے۔ یہ چیلنج کو اللہ نے 5 بار قرآن میں کیا ہے، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچی ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ یعنی اللہ نے یہ تک کہا کہ ساری دنیا کے شعراء، دانش اور اکٹھے ہو کر بھی ایسا کچھ نہیں بنا سکتے۔ حدیجہ نے یہاں پہنچ کر ایک گہرا سانس لیا اور پھر کہنے لگی، میں تو خود ایک طالب علم، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر تحقیق 1450 سال سے ہوتی آ رہی ہے، مگر ہر دور میں
اسی ایک آیت کا ایک اور نیا مفہوم سامنے آ جاتا ہے۔ اب ان 3 چیزوں کو دیکھ لو۔ پہلے نمبر پر عدل و احسان کو لے کر، عدل و احسان کو لے لو۔ ایک خاندان کا سربراہ عدل کرے گا تو بیٹی کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ ایک عام انسان عدل کرے گا تو وہ اپنے ہی اولاد پر ہاتھ اٹھا سکے گا، اگر اس کی غلطی ہوگی اس سے وہ بچہ بھی عدل سیکھے گا۔ ایک حکومت عدل کرے گی تو ملک میں امن رہے گا۔ جس ملک میں جتنا عدل ہوگا اتنا امن ہوگا۔ نمبر 2، احسان کو رشتہ داری تو توڑ رہا ہے جو جوڑ ہی ہوں تو یہ احسان ہوگا، احسان کا بدلہ اللہ دیتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لو، عدل سے زمینی نظام قائم رہتا ہے، لیکن جب کوئی احسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا زمینی نہیں غیبی نظام احسان کرنے والے کے حق میں حرکت میں آ جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، رشتہ داری سب سے نزدیک پورا معاشرہ رشتہ داری کی ایک آندے کی دوری سے بندھا ہوا ہے۔ ہمارے رشتہ دار اور قرابت دار آگے ان کے رشتہ دار اور قرابت والے سہاں، یہ چین چلتی ہے اور پورا ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جب رشتہ داری سے حسن سلوک ہوگا تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جو ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ، حیا، جب حیا ہوگی چھوٹا بڑے کو عزت دے گا۔ جب حیا ہوگی تو آنکھ جھکے گی اور ہر بچی لڑکی عورت محفوظ کی حیا ہوگی تو ایک جونیئر ایک سینئر کی بات ماننا اور عزت کرنا سیکھے گا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ کچھ سمجھ آیا؟ عائزہ جو بتائے وہ تو سمجھ آ گیا، لیکن یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اس کا نہیں پتہ۔ حتیجہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نواز شریف، عمران خان، آصف زرداری، عملیت کوئی بھی آئے حالات نہیں بدلیں گے، تبدیلی نہیں آئے گی جب تک یہ 3 چیزیں پیدا نہیں ہوں گی۔ یہ ایک آیت ایک گھرانے کو سنبھالنا اور چلانا سکھا رہی ہے، یہ آیت ایک خاندان کو چلانا سکھا رہی ہے، یہی ایک آیت حکومت چلانا سکھا رہی۔ آیت ایک ہی ہے لیکن اپلائی کہاں کہاں ہو رہی ہے ایک آیت کا کمال۔ ابھی تو نہ جانے اسی ایک آیت کے اور کتنے رموز سامنے آئیں گے۔ یہ آیت ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے نظر آتی ہے۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق جیسے عوام ویسے حکمران۔ جب فرد تبدیل ہوگا تو ایک گھرانہ تبدیل ہوگا، گھرانہ بدلے گا تو خاندان بدلے گا، خاندان بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا، معاشرہ جب بدلتا ہے اپنی راہ چنتا ہے تو ایک زندہ قوم وجود میں آتی ہے۔ آئزہ کافی دیر اس حیرت انگیز جہاں کو سوچی، مگر پھر جب وہ ملک ذہن میں آئے تو ہچکچاتے ہوئے بولی، دیکھیے میرا کوئی اور مسئلہ ہے، میں کسی سے بھی اپنا محبت کرنے لگی ہوں، اسے دل سے نکال نہیں پا رہی۔ خدیجہ مسکرائی کہنے لگی، لو اس کا حال تو تقریباً 1450 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے ہیں کہ ایسی محبتوں کو دل سے کیسے نکالا جاتا ہے۔ عائزہ حیران ہوتے ہوئے واقعی خدیجہ افسردہ سی ہو کر کہنے لگی، یہ تو آج کی 80-90% نوجوان نسل کا مسئلہ ہے، محبت اور محبت۔ شیطان نے بھی چکر چلایا ہوا پاک محبت، پاکیزہ محبت، اسلامی محبت، جی وہ تو مجھے دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، میں تو مجھ سے نماز کا پوچھتی ہے، اس کی وجہ سے میں نمازی بن گیا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ نہ جانے کتنے جال بچھا رکھے شیطان نفس کی حوث نے، رنگ رس کی حوث و بس مسادست، وہ بس انسان یہ نہیں سمجھتا کہ یوں بنے ہے رگے جسم کی ایک نس تس سے مس، بس جب کوئی کچھ کہے تو الٹا چار دوڑتے ہیں۔ ہم نے کبھی ایسی ویسی بات نہیں کی، اس نے آج تک چھوا نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ایسا کہہ کر سمجھ کہ ہم ٹھیک ہے، کیا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ذہین اور ان معاملات کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ، جو انسان اللہ کا حکم توڑ کر بات کرے، چاہے جو بھی کرے، وہ تو وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ عائزہ نے تیزی سے کہا، مگر یہ حق تو اسلام دیتا ہے، اسلام اتنی اجازت دیتا کہ والدین اور اولاد دونوں کی رضامندی شامل ہو، یہ نہیں کہتا اب سچی محبتوں کے چکر شروع کر دو۔ خدیجہ نے سنجیدگی سے کہا، مگر دل میں کس کو احتا ہے، یہ تو جس پر آ جائے تو آ جائے۔ عائزہ گڑبڑا کر بولی، جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے، یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے، تو کبھی کوئی اس کے علاج کے نروحانی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ خدیجہ نے اطمینان سے جواب دیا، عائزہ تجسس سے اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ خدیجہ، اس کا علاج تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا، تم صرف سننا چاہتی ہو یا اس کے علاج کا عملی مظاہرہ دیکھنا چاہتی ہو؟ عائزہ، میں یہ دل سے کسی کو نکالنے کا عملی سبق سکھانا چاہوں گی۔ خدیجہ، اوکے، پھر اپنے گھر والوں کو فون کرو اور آج رات میرے پاس رکو اور انشاءاللہ دل سے سب کچھ نکل جائے گا۔ عائزہ موبائل پر نمبر ملا کر اپنی امی سے اجازت لینے لگی اور خدیجہ کی بات بھی کروا دی اپنی امی سے، اور دل میں سوچنے لگی ایسا کون سا طریقہ
یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، جسے دل سے سب کچھ نکل جاتا ہے۔